سب سے پہلے اس تصویر کو بڑے غور سے دیکھیں جو میری سکرین پر نظر آ رہی ہے۔ اس خاتون کا نام جنت بی بی، اور جنت بی بی کو اللہ تعالیٰ نے 2 بچے عطا کیے ہیں۔ بڑے بیٹے کا نام حسن جس کی عمر 10 سال، اور چھوٹی بیٹی کا نام منت جس کی عمر تقریباً 7 ماہ ہے، اور اس کے شوہر کا نام جو ہے وہ عثمان ہے۔ عثمان اپنے 3 ساتھیوں کو اپنے گھر بلاتا ہے اور سامنے بیٹھ کر اپنے 3 ساتھیوں سے اپنی بیوی سے جو ہے وہ زیادتی کراتا ہے۔ توبہ استغفار۔ اب یہ سارا کا سارا عمل جو ہے وہ اس کا بڑا بیٹا یعنی کہ جس کی عمر 10 سال ہے حسن بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کی چھوٹی بیٹی منت بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ اب یہاں پر منت تو ناسمجھ بچی ہے، لیکن جو 10 سال کا بچہ حسن ہے وہ سارا کچھ سمجھتا بھی ہے اور اسے پتہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ تینوں لڑکے جو ہیں وہ مسلسل زیادتی کرتے ہیں جنت کے ساتھ، اور یہ سارا کچھ شوہر جو ہے وہ خود کرا رہا ہے اور خود سامنے بیٹھ کر یہ دیکھ بھی رہا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو جنت کے متعلق یہ بتاتا چلوں، زیادتی کرنے کے بعد یہ لوگ تو چلے جاتے ہیں، لیکن جنت کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور اسے جنرل ہسپتال لاہور میں لایا جاتا ہے، اور اسی ٹائم جو ہے وہ جنرل ہسپتال لاہور کے اندر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ لیکن اس کا بڑا بیٹا جس کی عمر 10 سال ہے یعنی کہ حسن اپنی ماں کے بیڈ پر بیٹھ کے صرف ایک ہی بات پکار رہا ہے، مما اٹھو نا، تم سے بات کرنی ہے میں نے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کی کیس کی سچویشن بتانے اور اس طرح کے کیس کو سمجھانے کے اندر مجھے بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے، اور خود کو بھی شرم محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر جنت کا کیا قصور تھا؟ جنت کے شوہر نے اس کے ساتھ ایسی کون سی دشمنی نکالی کہ خود اپنی آنکھوں کے سامنے بیٹھ کر اپنی بیگم سے زیادتی کرواتا رہا؟ قصور کی وجہ سے جنت کو اتنا زیادہ اذیت دی گئی، آخر کیا وجہ تھی؟ آج کی اسی ویڈیو میں آپ کو اس کیس کے متعلق ساری بات جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں گا۔ یہ واقعہ ویسے تو انتہائی افسوسناک واقعہ جو پیش آیا ہے، یہ واقعہ شیخو پورہ کا ہے، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ اگر دیکھا جائے تو سارا کا سارا لاہور سے ملتا ہے۔ لاہور میں ایک فیملی رہتی ہے اور اس فیملی کے سربراہ کا نام راشد محمود ہے، اور راشد محمود کو اللہ تعالیٰ نے 3 بچے عطا کیے ہیں، اور تینوں کی تینوں بیٹیاں ہیں۔ راشد محمود جو ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے سعودی عرب میں روزگار کے سلسلے میں سیٹل ہے، اور وہیں پر روزگار لگا ہوا ہے، وہیں سے پیسے بھیجتا ہے جس سے بیوی بچے اپنا گھر چلاتے ہیں۔ یہاں پر بیوی بچوں کے خرچے پورے ہوتے ہیں، اسکول کی فیسیں ادا ہوتی ہیں، اور سارے اخراجات یہیں سے مینج کیے جاتے ہیں، یعنی کہ یہاں پر راشد محمود کی فیملی میں صرف 3 فرد ہے۔ سعودی عرب میں جب راشد محمود کام کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پر اس کی ایک شخص سے دوستی ہو جاتی ہے جس کا نام ارشد ہے۔ راشد محمود اور ارشد جو ہے وہ دونوں پاکستان سے تھے، اور دونوں کے درمیان پکی دوستی ہو جاتی ہے، دونوں ایک ہی کمرے میں رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب راشد کو چھٹیاں ملتی ہیں تو اس کے بعد راشد گھر آنے کی تیاریاں کرنے لگ جاتا ہے۔ ارشد محمود بھی کچھ سامان لے آتا ہے بازار سے، اور اس کے بعد راشد کو یہ کہتا ہے کہ میرا کچھ سامان ہے، تم ساتھ لیتے جانا، میری بیوی بچوں کو پکڑا دینا۔ ارشد کہتا ہے کہ جی راشد محمود بھائی، میں ضرور آپ کا یہ سامان لے جاؤں گا، بلکہ میں خود جا کے آپ کی بیوی اور بچوں کو پکڑا کر آؤں گا، اور اس کے بعد وہیں سے وہ روانہ ہوتا ہے اور پاکستان آ جاتا ہے۔ اب ارشد کیا کرتا ہے کہ سب سے پہلے شیخو پورہ میں اپنی بیوی بچوں کے پاس آتا ہے اور وہاں پر کچھ وقت گزارتا ہے، اور جیسے ہی ارشد کو فرصت ملتی ہے تو پہلی فرصت میں لاہور آ جاتا ہے۔ میں ایک علاقہ ہے باغبان پورہ، وہاں پر اس کی ایک فیملی رہتی تھی راشد محمود کی، اور وہاں پر جا کے ان کے دروازے پر دستک دیتا ہے، جس کے بعد اس کی بیوی دروازہ کھولتی ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھولتی ہے تو اس کے بعد آگے سے یہ ارشد کہتا ہے کہ مجھے راشد محمود نے بھیجا ہے، اور آپ کو اس نے بتایا بھی ہوگا کہ میرا ایک دوست آئے گا سامان دینے کے لیے، اور آگے سے راشد محمود کی بیوی یہ کہتی ہے جی ارشد بھائی، آپ کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا، آپ اندر آ جائیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ راشد محمود کی بیوی ارشد کو اندر لے آتی ہے، گھر میں بٹھاتی ہے، کھانا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کافی اچھی خدمت بھی کی جاتی ہے۔ ارشد کیا کرتا ہے کہ جو راشد محمود کی بچیاں ہوتی ہیں ان کو بھی اپنی بچیوں کی طرح بچیاں مانتا ہے، بڑا پیار دیتا ہے، اور ان کو سامان پکڑا کر وہاں پر اچھا وقت گزارنے کے بعد دوبارہ شیخو پورے واپس آ جاتا ہے۔ ناظرین، جب راشد جو ہے وہ وہاں پر سعودی عرب جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ارشد سے یہ کہتا ہے کہ ارشد بھائی، اگر تم برا نہ مانو، تمہاری بیٹیاں مجھے بہت اچھی لگی ہیں، خاص طور پر جو آپ کی بڑی بیٹی جنت ہے، مجھے بہت ہی پیاری اور بہت ہی اچھی لگی ہے، اور اس کی تربیت بھی آپ لوگوں نے بہت اچھی کی ہوئی ہے۔ کیونکہ یہ جو راشد تھا وہ بہت اچھا اور نیک انسان تھا، اور ارشد محمود اور راشد کافی سالوں سے ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے رہ رہے تھے، وہ ایک دوسرے کے مزاج کو بھی اچھی طرح سے جانتے تھے، اور ایک دوسرے کے اوپر کافی زیادہ بھروسہ اور ٹرسٹ بھی کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد راشد محمود آگے سے خوش ہوتا ہے اور مسکراتا ہوئے کہتا ہے کہ بھائی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ارشد محمود کی ہاں کرنے کے بعد اب یہ رشتے کی بات آگے بڑھتی ہیں، پھر دونوں فیملیاں ایک دوسرے کے گھر آتی جاتی ہیں، ملتی جلتی ہیں، اور اس کے بعد
آخرکار یہ رشتہ طے پا جاتا ہے اور 18 سال پہلے بڑی دھوم دھام سے جو ہے وہ جنت کی شادی کی جاتی ہے عثمان کے ساتھ، جو کہ ارشد کا بیٹا تھا۔ اس کے بعد عثمان کے گھر کے اندر اور بھی فرد تھے، جن میں سے عثمان کی والدہ کا نام زورہ بی بی اور اس کے ساتھ اس کی 2 بہنیں تھیں، یعنی کہ بڑی بہن کا نام ارم اور اس کے بعد چھوٹی بہن کا نام آمنہ ہے۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، جب جنت کی رخصتی بڑے دھوم دھام کے ساتھ شیخو پورہ میں عثمان کے ساتھ کی جاتی ہے، پہلے تو کئی سال جو ہیں وہ کافی اچھے گزر جاتے ہیں عثمان اور جنت کے۔ اس کے بعد وہی پرانے گھر کے مسئلے مسائل بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسا کہ نندوں کے ساتھ جو ہے وہ نہیں بنتی بھابھی کی، اور اسی طرح ساس کے ساتھ بھی جو ہے وہ نہیں بن رہی ہوتی جنت کی۔ سارے جھگڑے جو ہے وہ وہیں پر گھر میں شروع ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے عثمان جو ہے وہ بہت زیادہ مار پیٹ بھی کرتا ہے جنت کے ساتھ اور کافی زیادہ ظلم بھی کرتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عثمان اکثر جو ہے وہ اپنی ماں کے اشارے پر چلتا تھا، اپنی بہنوں کے اشارے پر چلتا تھا، نہ اوب پوچھتا تھا نہ دو آ کے جو ہے وہ جنت کو مارنا شروع کر دیتا تھا اور ظلم کرتا تھا جنت کے اوپر۔ ناظرین، جب مسلسل جو ہے وہ عثمان مار پیٹ کرتا تھا اور اسی وجہ سے ناراض ہو کر اکثر جو ہے وہ جنت اپنے والد کے گھر بھی چلی جاتی تھی، اور یہاں پر عثمان کیا چالاکی کرتا تھا کہ اپنے بچے جو ہے وہ روک لیتا تھا، کہ اکیلا بھیجتا تھا جنت کو، اور اس کا یہ ماننا تھا کہ ماں اپنے بچوں کے بغیر تو اکیلی رہ نہیں سکتی، یہ 1-2 دن ہی وہاں پر ٹھہرے گی اور اس کے بعد فوری گھر واپس آئے گی۔ اور عثمان کی یہ ٹرک بہت زیادہ اچھی طرح سے کام کرتی تھی۔ جنت فوری 1-2 دن وہاں پر گزارنے کے بعد صاف ظاہر ماں ہے، اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا اپنے بچوں کے بغیر، تو وہ فوری گھر واپس آ جاتی تھی۔ اسی مار پیٹ کے سلسلے کے اندر جو ہے وہ ان کی شادی شدہ زندگی کے 18 سال گزر جاتے ہیں، اور اس بات کا جب اندازہ جو ہے وہ اس کے والد کو چلتا ہے، یعنی کہ راشد محمود کو اس کی بیوی بتاتی ہے، اس طرح جنت کے ساتھ عثمان کرتا ہے، تو آگے سے راشد محمود کہتا ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں، میں نے تو صرف ارشد کو دیکھا تھا اور میں نے یہ سوچا تھا کہ ارشد بھائی اگر اتنے اچھے ہیں، آپ ظاہر اس کے بیٹے کی تربیت بھی اسی طرح کی ہوگی، اس کا بیٹا بھی بہت زیادہ اچھا ہوگا، خوش اخلاق ہوگا، میں نے تو صرف یہی سوچ کر جو ہے وہ فیصلہ کیا تھا شادی کرنے کا۔ اب ارشد محمود کا اپنی بیگم سے یہ کہنا تھا کہ شاید میرے سے غلطی ہو گیا، ہمیں پہلے جانچ پڑتال اچھی طرح سے کرنی چاہیے تھی، اور میں نے یہ رشتہ کرنے میں بڑی جلد بازی کی ہے، اسی وجہ سے بہت غلط قدم اٹھا لیا ہے ہم لوگوں نے۔ جس کا نام آمنہ ہے، اور آمنہ کی ایک پکی اور بہت ہی پرانی سہیلی ہے جس کا نام نور ہے۔ نور ایک ڈیورس یافتہ خاتون ہے۔ آمنہ کیا کہتی ہے کہ اپنے بھائی عثمان کو یہ کہتی ہے کہ عثمان بھائی، تم اچھا کماتے کھاتے ہو، اور اس کے باوجود بھی تمہاری بیوی تمہاری قدر نہیں کرتی، بلکہ ہر وقت تمہارے سے لڑتی جھگڑتی رہتی ہے۔ ایسا کیوں نہیں کرتے تم دوسری شادی کر لو، وہ تمہیں بہت زیادہ خوش بھی رکھے گی۔ میری ایک دوست ہے جس کا نام نور ہے، اس کے بارے میں بھی تم جانتے ہو کہ اسے پہلے طلاق ہو گئی ہے، اگر تم چاہو تو اس سے میں تمہاری شادی کروا دیتی ہوں، وہ تمہیں بہت زیادہ خوش رکھے گی، تمہاری قدر بھی کرے گی۔ اب اس بات کے اوپر عثمان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس بات کا جب پتہ جو ہے وہ جنت کو چلتا ہے، تو جنت جو ہے وہ فوری طور پہ اپنی نند آمنہ سے جھگڑا کرنے کے لیے آ جاتی ہے، اسے کہتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم نے بھی تو آخر ایک دن شادی کر کے کسی دوسرے کے گھر جانا ہے، تم میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی، میری زندگی خراب کرنے پہ پڑی ہوئی تھی، اب تو میرا گھر اجاڑنے کے پیچھے لگ گئی ہے، اب تو اپنے بھائی کی دوسری شادی کا مشورہ دے رہی ہے، تمہیں اس بات کے اوپر بالکل بھی احساس نہیں ہے، ان کے اندر کوئی شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، لیکن تم ایک ایسی خاتون ہو جس میں نہ کوئی شرم ہے اور نہ ہی حیا ہے۔ یہ دونوں جو ہے وہ بھی لڑائی کر رہی تھی، اتنے میں اوپر سے عثمان کود پڑتا ہے۔ عثمان کیا کہتا ہے کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، میں تمہیں اور تمہارے بچوں کو تو خرچہ دوں گا، لیکن تمہارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ میں کوئی دوسری شادی کروں یا نہ کروں۔ اس بات کے اوپر جنت کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ عثمان کو یہ کہتی ہے کہ میں بالکل بھی کسی صورت میں اپنے اوپر سوتن برداشت نہیں کروں گی۔ اس کے بعد کیا کرتی ہے کہ جنت اپنی ماں کو فون لگاتی ہے، اور فون کے اوپر اپنی ماں کو یہ ساری تفصیلات بتاتی ہے، اور اس کے بعد اس کی والدہ کہتی ہے کہ پہلے تو وہ تمہارے سے لڑتا جھگڑتا تھا، میں آج ہی تمہارے بابا کو فون کر کے یہ ساری بات بتاتی ہوں۔ آگے سے جنت یہ کہتی ہے کہ امی جان، آپ ابو کو یہ ساری بات نہ بتائیں، ابو سعودیہ میں کام کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، خام خواہ کی ٹینشن میں پڑ جائیں گے، میں نے آپ کو تو بتا دیا ہے، لیکن آپ ایسا کریں یہ بات ابو کو نہ بتائیں، ابو بہت زیادہ پریشان ہوں گے اس معاملے میں۔ اس کے بعد اس کی والدہ کہتی ہے کہ جنت بیٹا تم میرے گھر آ جاؤ، اگر اتنے بھی حالات تمہارے خراب ہو گئے ہیں تو۔ اب 28 ستمبر کو رات کے تقریباً 8:30 بجے بیٹا حسن جو ہے وہ آ کے جنت کو یہ بتاتا ہے کہ مما پاپا جو ہے وہ آنٹی نور کے گھر بہت ساری چیزیں پکڑا کے ابھی آ رہے ہیں، جن میں پیزا، برگر، شاورما اور بہت سارے پھل فروٹ اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ پاپا ہمیں تو خرید کے نہیں دیتے، لیکن آنٹی نور کے گھر وہ خرید کے ابھی دے کے آ رہے ہیں۔ جنت جب یہ بات سنتی ہے تو اس کے بعد جنت غصے میں لال پیلی ہو کر جب باہر آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ عثمان جو ہے وہ اپنی ماں
ماں اور اپنی بہن کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور اتنی دیر میں اوپر سے جو ہے وہ جنت کود پڑتی ہے اور جنت کہتی ہے کہ واہ بھائی، تو کون سا مرد ہے، تیرے سے پہلی بیوی کے خرچے پورے نہیں ہوتے، تو ہمیں کھانے کے لیے روٹی نہیں دے سکتا، اور کے گھر جو ہے وہ تو پیزے برگر شاورمے پہنچا رہا ہے۔ واہ، تیری غیرت کو جواب دینا پڑے گا، بیٹے تیرے بھوک سے مر رہے ہیں، ان کے پاس کپڑے پہننے کے لیے کچھ نہیں، تجھے شرم نہیں آتی؟ اب عثمان جب جنت کی یہ بات سنتا ہے تو عثمان غصے میں لال پیلا ہو کے جنت کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے بعد عثمان کی والدہ بھی جنت کو مارتی پیٹتی ہے اور عثمان کی بہن بھی جنت کو مارتی پیٹتی ہے۔ جب یہ سب لوگ مار پیٹ کے تھک جاتے ہیں تو اس کے بعد عثمان کی والدہ یہ کہتی ہے کہ اس سے مار کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا، اسے آج کوئی بڑی سزا دو، اس کے بعد اسے یہ احساس ہو جائے کہ میں نے جو ہے وہ بیچ میں کسی بھی کام میں ٹانگ نہیں اڑانی۔ اب یہ دونوں کیا کرتے ہیں، عثمان اپنی والدہ کے کہنے کے اوپر اپنے رشتہ داروں میں سے اپنے 3 دوستوں کو کال لگاتا ہے، جن میں جاوید، خالد اور اس کے ساتھ مقصود۔ یہ تینوں دوست جو ہیں وہ عثمان کے کہنے کے اوپر عثمان کے گھر آ جاتے ہیں۔ اب عثمان سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے بعد عثمان کے 2 دوست جن میں مقصود اور جو جاوید ہوتا ہے وہ باری باری جو ہے وہ اس سے زیادتی کرتے ہیں جنت کے بعد۔ جب یہ دونوں زیادتی کر کر کے تھک جاتے ہیں، بعد یہ دونوں کیا کرتے ہیں کہ دونوں اس کے اوپر تشدد کرنا شروع کرتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، اور پھر وہاں سے یہ تینوں لوگ چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان کیا کرتا ہے، فوری طور پہ 1122 ریسکیو کی ٹیم بلاتا ہے اور جنت کو فوری لے کے جو ہے وہ شیخو پورہ کی ہسپتال میں آ جاتا ہے۔ جب ڈاکٹر جو ہے وہ جنت کا معائنہ کرتے ہیں تو معائنہ کرنے کے بعد ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور اسے تمہیں لاہور لے جانا پڑے گا۔ لیکن اسی دوران عثمان کیا کام کرتا ہے کہ اپنے بڑے بیٹے یعنی کہ حسن کو یہ دھمکی لگاتا ہے کہ تم نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتانا، اگر کوئی پوچھے بھی تو تم نے یہ کہنا ہے کہ مما کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہیں مار دوں گا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اب حسن اس بات کے اوپر ڈر جاتا ہے، معصوم سا بچہ ہے، اب یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بابا، میں کسی کو بھی کچھ بھی نہیں بتاؤں گا، آپ بس چلیں مما کو لے چلیں۔ اس بعد عثمان جو ہے وہ جنت کو لے کر لاہور کی جنرل ہسپتال میں آ جاتا ہے، اور اسی دوران راسان اپنی ساس کو بھی کال کر کے یہ بتاتا ہے کہ جنت کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، پہلے میں اسے جنرل ہسپتال جو ہے وہ شیخو پورہ میں لے گیا تھا اور اب میں جنرل ہسپتال لاہور میں لے کے آ رہا ہوں۔ سے یہ جنرل ہسپتال لاہور میں پہنچتا ہے عثمان اپنی بیگم جنت کو لے کر، تو اسی دوران جنت کی والدہ اور گھر کے باقی افراد بھی وہیں پر پہنچ جاتے ہیں۔ جب گھر کے تمام افراد وہاں پر جنرل ہسپتال لاہور میں آ جاتے ہیں تو اس کے بعد ڈاکٹر جو ہے وہ معائنہ کرنا شروع کرتے ہیں جنت کا۔ جب ڈاکٹر چیک اپ کر کے باہر آتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مریض کو کیا ہوا ہے۔ عثمان بڑی شاطر ہو کے یہ جواب دیتا ہے کہ مریض کا بڑے بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جس کی وجہ سے جنت کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ مریض کا ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا، مریض کی ہڈیاں اور پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اور بری طرح سے مریض کے اوپر ایسے لگتا ہے کہ تشدد کیا گیا ہے۔ آگے سے ڈاکٹروں کو عثمان یہ جواب دیتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، کہ بلکہ اس کا جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ میرا بچہ جو 10 سال کا حسن ہے یہ بھی ہمارے ساتھ تھا، آپ اسی سے پوچھ لیں۔ ڈاکٹر حسن سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بچے بتاؤ کیا ہوا؟ آگے سے یہ 10 سالہ بچہ حسن بھی یہی کہتا ہے کہ مما کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر جو ہے وہ علاج معالجہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جنت کا، لیکن جب 2 سے 3 دن گزرتے ہیں اور جنت جو ہے وہ اپنے بستر سے نہیں اٹھ پاتی تو ایک دن بڑا حوصلہ کر کے حسن جو ہے وہ اپنی نانی کو سارا کچھ بتا دیتا ہے۔ اتنی دوران جنت کی والدہ ارشد محمود کو یہ کال کر کے ساری تفصیلات بتا چکی تھی کہ تم جو ہے وہ جلدی سے پاکستان پہنچو اور جنت کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ ارشد محمود فوری جو ہے وہیں سے سعودی عرب سے چھٹی کراتا ہے اور فوری پاکستان بھی پہنچ جاتا ہے۔ جب حسن جو ہے وہ اپنی نانوں کو ساری صورتحال بتاتا ہے تو اس کے بعد 15 کے اوپر کال کی جاتی ہے اور یہیں سے موقع دیکھتے ہوئے عثمان بھی فرار ہو جاتا ہے۔ تلقہ تھانے کی نفری وہاں پر پہنچتی ہے، ایک FIR درج کی جاتی ہے اور اس FIR کا مدعی بنتا ہے ارشد محمود، یعنی کہ لڑکی کا والد، اور اس کا چشمدید گواہ جو ہوتا ہے وہ 10 سالہ بیٹا حسن ہوتا ہے۔ جب پولیس والے حسن سے تشویش کرتے ہیں اور تفصیلات پوچھتے ہیں کہ جی بچے بتاؤ کیا ہوا تمہاری والدہ کے ساتھ، پولیس والے حسن سے تشویش کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بیٹا بتاؤ کیا ہوا تمہاری والدہ کے ساتھ، تو حسن جو ہے وہ پوری بات تفصیل کے ساتھ بتا دیتا ہے۔ اس طرح جو ہے ہمارے گھر میں جھگڑا ہوا اور جھگڑے کی تشدد اس طرح بڑھا، اور اس کے بعد میرے بابا نے اپنے 3 دوستوں کو کال کی جن میں خالد، مقصود اور جاوید تھے۔ مقصود اور جاوید جو ہے وہ باری باری میری آنکھوں کے سامنے، وہاں پر پاپا بھی موجود تھے، دادی اماں بھی موجود تھی اور پھوپھی بھی موجود تھی، ان سب کی موجودگی کے اندر جو ہے وہ 1 بائی 1 زیادتی کرتے رہے ہیں میری مما کے ساتھ۔ جب یہ لوگ زیادتی کر کے تھک گئے ہیں
انہوں نے میری مما کے اوپر بہت زیادہ پھر تشدد بھی کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری حالت ہو گئی ہے مما کی۔ ناظرین، اب اس کیس کی جو ہے وہ سچویشن جاری ہے، اس کیس کے متعلق ساری تشویش ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک مجرم عثمان نہیں پکڑا گیا۔ اس کیس کے متعلق مزید اگر کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا کہ آپ لوگ اس کیس کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں، اپنی قیمتی رائے کا کمنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ اس کے ساتھ میزبان کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔